بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 122 سے ترجمہ رحمان الرحیم اللہ کے نام سے۔ پس منظر آپ کو معلوم ہے، غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے کہ اے رسول یاد کیجئے جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں کے پاس سے نکل کر ایمان والوں کو جنگ کے لیے مورچوں پر متعین کر رہے تھے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم، جب تم میں سے دو گروہ ان کا رجحان اس طرف ہوا ان تفشلا، نرم پڑ رہے تھے، واللہ ولیہما، جبکہ اللہ ان کا سرپرست، یعنی ایمان ہو اگر تو اللہ یوں چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ ہوا کیا تھا، ایک طائفہ جماعت اوس میں سے اور ایک جماعت خزرج میں سے، یہ جنگ میں ذرا ڈھیلے پڑ رہے تھے، اور اس کی وجہ کیا تھی، اس جنگ لڑنے کے لیے جب مشورہ کیا گیا تو مشورہ کچھ نے یہ دیا کہ اندر رہ کے جنگ لڑیں گے ہم، اور جو ذرا مجاہدین جذبے والے زیادہ تھے انہوں نے کہا کہ ہم میدان میں لڑیں گے۔ رسول اللہ کی بھی رائے جو تھی مشورے وہ کیا تھی، اندر رہ کے لڑی جائے، لیکن زیادہ آراء کس کی ہو گئی، باہر لڑنے والوں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جنگ ہم میدان میں جا کر مدینے سے باہر، وہ جو احد کا میدان ہے وہاں جا کے ہم جنگ لڑیں گے۔ اب جب نکلے تو اوس کے وہ لوگ، وہ گروپ، اور خزرج کا وہ گروپ جنہوں نے یہ رائے دی تھی کہ مدینے کے اندر لڑا جائے، وہ جنگ سے ذرا بددل ہو رہے تھے، کیونکہ ان کی رسول اللہ نہیں ہو رہے تھے، جس کی رائے سب سے افضل ہے وہ اپنی رائے سے ہٹ کر رسول پاک گئے، جنگی لباس پہن کر آ گئے۔ جب جنگی لباس پہن کر آئے تو جنہوں نے رسول پاک کے خلاف رائے دی تھی ان کو ذرا شرمندگی ہوئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، جو آپ کی رائے ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، جو طے ہو گیا اب وہ طے ہو گیا، اب باہر جا کے لڑے۔ لیکن جو کچھ لوگ تھے اوس کے، کچھ خزرج کے، جن کی رائے نہیں مانی گئی تھی، وہ ذرا جنگ لڑنے سے کیا پڑھ رہے تھے، تفشلا، فشل کہتے ہیں ذرا نرم ڈھیلے ہو جانے، بد دل ہو رہے تھے۔ لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے، واللہ ولیہما، اللہ ان کا سرپرست، کیونکہ یہ ایک ہوتا ہے خائن اور بے ایمان اور چلاک اور مکار منافق، وہ نہیں، ایک ہوتا ہے بالآخر اللہ تعالیٰ تو کرم کا بہانہ ڈھونڈتا ہے، نہ یہ کہ جو ہٹ دھرم ہے جان بوجھ کے اس کے بارے میں اللہ کا پھر لب و لہجہ بدل جاتا ہے۔ جب تم میں سے دو گروہ، انہوں نے ترجمہ کیا بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، یہ ہمارے خیال میں ٹھیک ترجمہ نہیں ہے، بزدلی نہیں تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ مثلا جیسے ہوتا ہے نا کہ میری رائے نہیں مانی، لیکن جار ساتھ گئے تھے، چھوڑ کے آئے بھی نہیں تھے۔ اور اس جنگ میں ہوا کیا تھا، عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا اس نے کیا کیا، 300 بندہ اس کا تھا، رسول پاک کے ساتھ کل 1000 بندے تھے اور کفار کے پاس 5000 کا لشکر تھا۔ جب میدان میں پہنچے یہ عبداللہ ابن ابی یہ منافق خبیث، اس نے یہی بہانہ بنا کر کہ ہماری رائے نہیں مانے گی، ہم نے تو نہیں لڑنا، 300 بندہ لے کر واپس چلا گیا۔ این جب دشمن سامنے ہو، زیادہ تعداد میں ہو، آپ ہو بھی تعداد میں کم، اور پھر آپ کے اندر سے اتنا بڑا پورشن ہے، 300 بندہ 1000 بندے میں سے وہ چھوڑ کے چلا جائے، حالت کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن پھر بھی کھڑے رہے۔ تو جب تم میں سے دو گروہ ذرا ڈھیلے پڑ رہے تھے جبکہ اللہ ان کا سرپرست تھا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو تو صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے، وہ تو اتنا طاقتور ہے کہ اس کو پھر کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، کہ ہم کہتے ہیں نا جناب یہ افسر بھی ساتھ ملے، یہ پولیٹیشین بھی ساتھ ملے، یہ بھی ملے تب کام ہوگا، نہ، اللہ کہتے ہیں صرف میں، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پہ توکل کرو۔ مثال سے مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے کہ جو ظاہری اسباب ہیں، مثلا مجھے چل کے جانا ہے، مجھے فلان سے بات کرنی ہے تب کام ہوگا تو وہ کروں، لیکن اس کو میں حاکم کل نہ سمجھوں کہ میرا کام اس نے کرنا ہے، میں جا رہا ہوں کیونکہ دنیا کا نظام اسباب کا نظام ہے، مجھے چل کے جانا ہے، مجھے بات کرنی ہے، مجھے فلان سے بات کرنی ہے، لیکن
مومن کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ کرنا میرا اللہ نے، کرنا کس نے ہے؟ کرنا میرا اللہ نے ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اور وہ عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایمان یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا میرا کام کرنا چاہے اور اللہ نہ کرنا چاہے تو میرا کام نہیں ہے، اور ساری دنیا میرا کام نہ کرنا چاہے اور اللہ کرنا چاہے تو ہو جائے۔ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، جو رحمت کا دروازہ اللہ کھول دے کسی پر کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا۔ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِ، اور جس دروازے رحمت کو اللہ بند کر لے اس کو کھولنے والا کوئی نہیں۔ تو یہ توکل کا یہ مطلب، توکل کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا میں گھر بیٹھا ہوں میں اللہ خود ہی بھیج دے گا، یہ بھی توکل ایک کام چور کا توکل، کام چوری ہوتی ہے، توکل نہیں ہوتا۔ توکل یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ذمے کا کام کرے، اس کے بعد خدا سے دعا کرے اور خدا پر توکل کرے، یہ حقیقی مفہوم ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔